جب معاشرے میں کوئی بگاڑ پھیل رہا ہو یا کوئی برائی پھیل رہی ہو تیزی کے ساتھ، وہ کوئی بھی برائی ہو، تو اس برائی کو دیکھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ برائی پیدا کیوں ہو رہی ہے، ان وجوہات پر، ان اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ اس وقت معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اس وقت اس مختصر سے وقت میں ایک برائی کا تذکرہ اور اس کے اسباب و وجوہات پر غور کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس پر تذکرہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں نوجوان نسلیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بہت تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف ہیں، بہت تیزی کے ساتھ۔ آئے دن آپ کئی دن سے خبریں سن رہے ہیں کہ فلاں لڑکی نے فلاں کے چکر میں زہر کھا لیا، فلاں لڑکے نے فلاں کے چکر میں خودکشی کر لی، اور یہ واقعات تو ہم پہلے سے سنتے تھے، لیکن اس وقت اخباروں میں اور موبائل کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ یہ خبریں پھیل جاتی ہیں، اور ایسا بالکل ہو رہا ہے۔ یہ تو جھوٹ خبر نہیں ہے۔ آج کی یا کل پرسوں کی خبر ہے کہ ایک لڑکی نے کسی کے چکر میں آ کر کے زہر کھا کر کے اپنی موت کر لی۔ لڑکے بھی اس طرح کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک برائی ہے، اور ایک ایسی برائی ہے جو معاشرے کو بہت تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف لے جا رہی، کیونکہ کسی بھی قوم کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ نوجوان نسل ہوتی ہے۔ اگر نوجوان نسل بگڑ گئی تو یہ سمجھیے کہ نوجوان نسل نہیں بگڑ رہی، بلکہ یہ آنے والی جو امت ہے اس کے بڑے لوگ بگڑ رہے ہیں۔ بھئی آج یہ نوجوان ہے، کل کو بڑے ہوں گے نا، کل کو ان کے بچے بھی ہوں گے، تو ان کے بچے ان کو دیکھ کر کے بگڑیں گے۔ تو یہ نوجوان نسلیں نہیں بگڑ رہی، بلکہ ایک بڑا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آزمائش کا ذریعہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے تو نعمت ملنے کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اولاد کی صحیح دینی، تعلیمی، مذہبی، روحانی، اخلاقی، عملی ہر اعتبار سے اس کی تربیت کریں۔ اولاد بگاڑ کی طرف جا کیوں رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے تربیت کا نہ ہونا، سب سے بڑی وجہ ہے تربیت کا نہ ہونا۔ اب وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، اب لڑکیاں تو بہت ساری بڑی تعداد میں مسلمانوں کی وہ ہے جو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ملنے کی وجہ سے، گھریلو تربیت نہ ملنے کی وجہ سے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور یہ کھلم کھلا ہو رہا ہے۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا سد باب کیا ہے، اس پر روک کیسے لگ سکتی ہے۔ خالی تذکرے کرتے رہیں گے، تبصرے کرتے رہیں گے کہ فلاں کی لڑکی نے ایسا کر لیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، خالی تبصروں سے اور تذکروں سے بات نہیں بنتی ہے، بلکہ بات بنتی ہے کہ اس پر روک کیسے لگے گی، اس پوائنٹ کو پکڑنے سے بات بنے گی، اور وہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے گھریلو تربیت۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم اولاد کی کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں، چاہے وہ اس کی تعلیمی تربیت ہو، دینی تعلیمی تربیت ہو کہ اس کو کتنی ہم دینی تعلیم دے رہے ہیں، چاہے وہ اس کی اخلاقی تربیت ہو کہ ہم اس کو اخلاق کیسے سکھا رہے ہیں، چاہے وہ اس کی عملی تربیت ہو کہ اس کے اندر عمل کس طرح کی پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ سماجی تربیت ہو، بہت ساری تربیت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ گھروں کا ماحول ہمارے یہاں اس وقت یہ ہے، عمومی طور پر 90% گھروں کا ماحول یہ ہے کہ گھروں میں تربیت نام کی بالکل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ باپ جوان ہے اور اس کے اولاد ہو چکی ہے، بچے ہو چکے ہیں، وہ اپنے بچوں کے سامنے وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جو نامناسب ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، بچے جو ہیں وہ کیچ کرتے ہیں، ہر چیز کو کیچ کرتے ہیں۔ ایک بڑے مولانا فرما رہے تھے، بڑے اللہ والے ہیں وہ، ایک صاحب کسی کمپنی میں انجینئر تھے، وہ جب ان کے پاس کوئی کال آتی تھی گھر میں تو فون اٹھا کر کے وہ نہ سلام نہ دعا، صرف یہ کہہ کرتے تھے ہلو میں فلاں انجینئر اور فلاں کمپنی سے، اس طریقے سے وہ اپنا تعارف کرایا کرتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی، ہلو میں فلاں اور فلاں کمپنی سے، یہ ان کی عادت تھی، سلام دعا کچھ نہیں۔ اب ایک دن وہ کسی کام میں مصروف تھے، کمرے میں ٹیلی فون بجا تو ان کے بچے نے فون اٹھایا اور وہی الفاظ دہرائے، ہلو میں فلاں اور فلاں کمپنی سے بول رہا ہوں، یہ الفاظ اس کے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو ان الفاظ کے معنی معلوم نہیں ہے کہ ہیلو کے معنی کیا ہے، اور وہ اپنے باپ کا نام لے رہا ہے کہ میں فلاں، جس طریقے سے مثال کے طور پر اس کے باپ کہتا ہوگا کہ میں جو ہے فلاں مطلب حامد بول رہا ہوں اور فلاں کمپنی سے بول رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہیں چیزوں کو سیکھتے ہیں، بچے ایک طرح سے آئینہ ہے، شیشہ ہے، بالکل کوڑا کاغذ ہے، ان کے دل پر جو نقش ہوگا وہ بری طرح بیٹھ جائے گا۔ اس لیے آپ بچوں کے سامنے، ہم بچوں کے سامنے اس طریقے کی حرکت بالکل نہ کریں کہ جس سے بچوں کے ذہن پر غلط اثر جائے۔ ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مائیں جھوٹ بول رہی ہوتی ہے بچے کے سامنے، کئی سارے بچے ماؤں کو دیکھ کر کے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں،
غلط بیانی سیکھتے ہیں، بہت ساری باتیں. اور ماں باپ کا رشتہ بچوں کے تعلق سے ایسا ہے، اتنا گہرا رشتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ ان کے لیے ہے. بچوں کے لیے سب سے بڑا رشتہ اگر کوئی ہے تو ماں باپ کا. باپ گھر میں بیٹھا ہے، بیٹی جوان ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھنا کس طریقے سے. وہ اپنا کچھے میں بیٹھا ہے جس میں اس کا سطر ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ عمومی طور پر یہ صورتحال ہے. گھر میں ٹہل رہا ہے کہ گرمی ہو رہی ہے. بھائی گرمی آپ کے لیے ہو رہی ہے، سب کے لیے گرمی ہے، پورے دنیا کے لیے گرمی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کچھا پہن کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فیشن ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں فیشن میں ہوں، نئے ماڈرن زمانے میں. یہ نہیں، آپ اولاد کو غلط تربیت دے رہے ہیں. آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر کے یہی سیکھیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں بیٹی جوان ہے، ماں ہے، بہنیں ہیں، ان کے سامنے سطر کو ظاہر کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ سطر کو دکھانا تو حرام اور ناجائز ہے، اور یہ کھلا کھلا نوجوان لڑکے بھی اور ان کے والدین بھی یہ کر رہے ہیں. اسی چیز کو دیکھ کر کے بہت سارے گھروں میں صورتحال یہ بن چکی ہے. بہت سارے گھروں میں عورتیں، یہ جو ہوتا ہے عورتوں کا کرتے سے اوپر اٹھ کر کے وہ اب ٹی شرٹ میں آ گئی ہے. یہ یہاں ہاف آستین کی ٹی شرٹ ہوتی نا، وہ خوب بک رہی ہے مارکیٹ میں، اور عورتیں گھروں میں ٹی شرٹ پہن رہی ہیں. اب آپ بتائیے کہ جس طریقے سے یہ کرتا ہوتا ہے، کرتے میں بدن ظاہر ہوتا ہے یا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ بدن چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹی شرٹ میں ایک تو ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دوسرا ان کا جو سینہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. پھر ٹی شرٹ یہاں تک کی ہوتی ہے، نیچے کی جو ران ہے، لوور وہ پہنتی ہیں تو لوور میں رانیں دکھ رہی ہیں. یہ تمام باتیں ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمارے بچے کیا سیکھیں گے. اور تربیت کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو سکھائیں کہ بھائی ایسا نہیں کیا کرتے، ایسا نہیں کیا کرتے ہیں اور ایسے نہیں بولتے. نہیں، تربیت کا بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، عمل سے، یعنی ہم کر کے دکھا رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ بیٹی کے سامنے جب اس کی ماں ٹی شرٹ میں گھومے گی، لوور میں گھومے گی گھر کے اندر، تو بیٹی شلوار اور جمپر کیسے پہننا پسند کر لے گی؟ یہ تو آپ سوچو ذرا. کل کو ہم بیٹی کا قصور بتاتے ہیں کہ صاحب بیٹی بگڑ گئی. ارے بگاڑا تو ہم نے ہے صاحب، بگاڑا تو ہم نے ہے. باپ گٹھنے میں جو ہے کچھے میں گھوم رہا ہے، سینڈو بنیان میں گھوم رہا ہے، اور ماں جو ہے لوور اور ٹی شرٹ میں گھوم رہی ہے، تو بیٹی تو یہی سیکھے گی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہ ہے، اور صحابہ کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر گھر میں جوان بیٹی ہے تو اس کو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہو نہ ہو شیطان بہکا دے اور غلط نگاہ پڑ جائے. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. ہم پانی پی رہے ہیں، مثال کے طور پر پانی کھڑے کھڑے ہم نے پی لیا، تو بچے ہمیں دیکھ کر کے یہی تو سیکھ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا شاید کوئی اچھا عمل ہے. اگر ہم بیٹھ کر کے پانی پیئیں گے اور سنت کے مطابق پانی پیئیں گے، 3 سانس میں، اور الحمدللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، تو بچے اس چیز کو سیکھیں گے. بچے کو بتانا نہیں پڑے گا. گھر کے اندر اگر ماں نماز پڑھے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرے گی، تو بچے اس کو دیکھ کر کے یہی چیزیں کریں گے. گھر کے اندر خود بخود ماحول بنتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہم نے ان کی کتنی دینی تعلیم تربیت کر دی ہے. مثال کے طور پر بچوں کو ہم اسکول بھیجتے ہیں، صبح اٹھیں گے، نہلائیں گے، اچھے کپڑے پہنائیں گے، ڈریس پہنائیں گے، ناشتہ صحیح وقت پر دیں گے، بال میں تیل لگائیں گے، سرما لگائیں گے، چہرے کو صاف کریں گے، ایک دم بچوں کے کپڑے صاف ستھرے کر کے، بالکل ان کا جو ڈریس ہے اور بستہ ہے، اسکول بیگ، وہ ایک دم ریڈی کر کے، اور لنچ ان کو پیک کر کے دیں گے. اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنا روڈ پر کھڑے ہو کر کے بس کی انتظار کرتے ہیں. اچھی بات ہے، چلو اسکول تو آپ نے بھیج دیا. اب اگر آپ اسی بچے کو مدرسے بھیجیں، شام کے وقت میں، یا کسی مکتب میں بھیجیں، مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، آپ ایمانداری سے بتاؤ، بالکل اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کس طریقے سے بھیجتے ہو؟ کیا اسی طریقے سے تیار کر کے بھیجتے ہو کہ اس کا منہ دھلائیں گے، اس کو ٹوپی پہنائیں گے، اچھے کپڑے پہنائیں گے، اس کے ہاتھ میں صحیح سے بستہ دیں گے، اور اس کو یہاں تک چھوڑنا آئیں گے، مسجد تک یا مدرسے تک؟ نہیں، بالکل نہیں ہے ایسا. اسکول سے آئے گا وہ، اور اس کو کھانا وانا کھلا کر کے، آرام کرا کر کے، لے بیٹے قاعدہ لے اور 5 روپے لے، جا قاعدہ پڑھیا. یہ ہم بتا نہیں رہے، عملی تربیت کر رہے ہیں بچوں کی کہ دیکھو اسکول کی تعلیم کی تو اہمیت یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے صبح کو 4 بجے سحری کے ٹائم سے اٹھ رہے ہیں اور ساری محنتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اسکول کی تعلیم کی اہمیت اس کے دل کے اندر ہم پیدا کر رہے ہیں. اور لے بچے قاعدہ لے اور 5 روپے لے اور پڑھ کے آ جا، اور جلدی آ جائیے، چھٹی لے کے ذرا سبق سنا کے آ جائیے. یہ تربیت ہے. بچے کے ذہن میں خود بخود یہ چیز بیٹھے گی. اس قرآن کریم کی دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں. اگر اہمیت ہوتی تو ہم بچے کو اسی طریقے سے ڈریس پہنا کر کے، ریڈی کر کے، بالکل تیار کر کے، ایک دم اس کو مسجد تک چھوڑنے کے لیے آتے.
یہ کم از کم اس کو گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیں اسکولوں کے اندر کس طریقے سے بچے ایک دم سجے ہوئے اور بہترین صاف ستھرے کپڑے میں ملیں گے، اور وہی آپ کسی مکتب میں چلے جائیے، ٹوپی ادھر کو پڑی ہے، کسی کے ٹوپی ہے نہیں ہے، لوور کوئی سا، ٹی شرٹ کوئی سی، اور جی منہ دھلا ہوا ہے نہیں ہے، چہرہ صاف ہے نہیں ہے، بال بکھرے پڑے ہیں۔ یہ عملی تربیت ہے بچوں کی۔ میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے۔ آج کل کا زمانہ پہلے والا زمانہ نہیں ہے، ہم نے بھی اسکول کی تعلیم حاصل کی الحمدللہ، اور علماء اس طرف رجحان پیدا کر رہے ہیں عوام کا، قوم کا، کہ اچھی سے اچھی تعلیم دلاؤ، لیکن بات یہ ہے کہ تربیت ان کی اچھی ہونی چاہیے۔ خالی تعلیم سے کچھ نہیں ہوگا، اچھے سے اسکول میں آپ تعلیم دلاؤ ٹھیک ہے، لیکن ان کی دوسری طرف بھی تربیت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو تربیت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بچے کے لیے سب سے بڑا جو انسٹیٹیوٹ اور سب سے بڑی تربیت گاہ جو ہو سکتی ہے وہ اس کا گھر ہے، اس کا گھر ہے۔ گھر میں اگر اس کو تربیت صحیح مل گئی تو بچہ اچھا انسان بنے گا، اچھا نیک انسان بنے گا۔ اگر اس کو بچے کو گھر میں تربیت صحیح نہیں ملی تو لاکھوں روپے آپ اس کی تعلیم میں اٹھا دیجئے، 1 لاکھ روپے کی سال کی فیس جاری بچوں کی، اچھے جو بڑے اسکول ہیں، لاکھوں روپے آپ ان کی سال کی فیس میں جمع کر، لیکن وہ اچھا انسان نہیں بنیں گے، بالکل وہ رہیں گے جانور کے جانور۔ حقیقت میں حقیقت ہے بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے جو دوسری چیز ہے وہ ان کے گھر کے باہر کی زندگی ہے۔ گھر کے باہر یعنی اسکول یا مدرسے سے آ کر کے بچے کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ جو آتا ہے وہ صحبت کا آتا ہے۔ صحبت، یہ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک آدمی کی صحبت اگر تو اختیار کرے گا تو وہ تجھے نیک بنا دے گی، اور اگر برے اور گندے آدمی کی صحبت تو اختیار کرے گا تو وہ تجھے برا انسان بنا دے گی، بدبخت بنا دے گی۔ آپ دیکھیے معاشرے میں جو بچے بگڑ رہے ہیں، اس بگاڑ میں ایک سب سے بڑی وجہ ہے، ایک بڑی وجہ میں سے سب سے بڑی وجہ ہے ان کی صحبت، ان کی اٹھ بیٹھ کیسے لوگوں کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول سے آ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ دوستوں کے بارے میں کوئی بھی آدمی یہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ اس کا دوست مکمل طور پر 100% بالکل سچا، پکا، ایماندار، نیک انسان ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ 99% گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دوست بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوست نشیڑی ہوتے ہیں، جواری ہوتے ہیں، سٹوری ہوتے ہیں۔ اور جوا اور سٹا وہ پہلے والا جوا اور سٹا نہیں رہا، بلکہ یہ جوا اور سٹا اس کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے۔ ڈریم 11 کیا ہے؟ یہ جوا ہی تو ہے۔ 1 روپے سے لے کر کے 1 کروڑ تک کی ٹیم آپ بنا سکتے ہو اور جیت سکتے ہو۔ مائی 11 سرکل کیا ہے؟ یہ جوا ہی تو ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے گیمنگ ایپ چل رہی ہے، آپ گیم کھیلو اور پیسے کماؤ۔ یوٹیوب پر بتا رہے ہیں اپنی کلپ کے اندر کہ اس طریقے سے 10 سیکنڈ کے اندر 2500 روپے کماؤ، گھر بیٹھے، کہیں نہیں جانا کچھ۔ بچے آپس میں نے دیکھا ہے بچوں کو، 2-4 بچے اسکول سے آ کر کے بیٹھتے، ان کے ہاتھ موبائل ہے اور جوا کھیل رہے، آپ کو علم نہیں، وہ آپ کے گھروں کی چیزیں بیچ رہے اٹھا کے۔ پھر آپ کہتے ہیں گھر میں جنات آ رہے ہیں، جنات نہیں ہے گھر میں، یہ آپ کے بچے جنات پیدا ہو رہے ہیں۔ بھائی ایک دن اس نے جیت لیا 10 روپے، 100 روپے، 1000، 10,000 روپے جیت لیے، ہمیشہ جیتے گا تھوڑی، وہ کبھی نہ کبھی ہارے گا بھی۔ تو جس دن ہارے گا اس کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے، اب کیا کرے گا؟ وہ گھر سے سامان اٹھائے گا، بیچے گا، گھر سے پیسے چرائے گا، وہ لگائے گا۔ اسی طریقے سے جوا اور سٹا عام ہو رہا ہے۔ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی اٹھ بیٹھ کن لوگوں کے ساتھ ہے اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ دوست کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے دوستوں کو اچھا بنا دے، نہیں، دوست آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ سچی دوستی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہے، اور سچی دشمنی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا بالکل سچ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ اللہ کے لیے محبت یہ ہے کہ جو کام اللہ نے بتائے ہیں، جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں اس پر چلنے کے لیے دوست کہے، یہ ہے اللہ کے لیے محبت۔ اور جن چیزوں سے بچنے کی اللہ نے تاکید کی ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہے، یہ ہے اللہ کے لیے محبت۔ آپ خود بتائیے، مثال کے طور پر اگر معاشرے میں کسی کا بچہ بگڑ رہا، زیادہ بگڑ گیا اور مشہور ہو گیا بگڑنے میں، شرابی ہو گیا، سٹوری ہو گیا، یا جواری ہو گیا، اور وہ اس نے نام کما لیا اس میں، اب جب معاشرے میں لوگ اس بچے کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا لڑکا ہے، اس کے باپ تک بات پہنچتی ہے، اس کے باپ کو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بتاؤ، تصور کیجئے کہ اگر اس باپ کی جگہ آپ ہو تو آپ کو بھی برا لگے گا نہیں لگے گا؟
بتاؤ بھائی، آپ اپنے بچے کو وہاں تک پہنچنے ہی مت دو۔ پھر جب کسی کا بچہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے گھر والے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو محلے کے دوسرے بچے ہیں وہ بھی بگڑے، تاکہ خالی ہمارا بچہ نام تھوڑے کمائے گا برائی میں، دوسرے بھی نام کمائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کی اٹھ بیٹھ کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے، اس پر کڑی نظر رکھو تو بچے آپ کے بچ جائیں گے، ورنہ بچے بچیں گے نہیں بالکل۔ یہ بچے بگڑ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ گھر میں اگر کوئی بھائی بڑا ہو یا چچا ہو، تایا ہو کوئی، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر بچوں کو وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ڈانٹتا ہے کہ نہیں ڈانٹتا؟ بتاؤ، گھر میں کوئی بڑا بھائی ہے، چاہے وہ خود نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو یا سچ بولتا ہو، جو بھی بات ہے، لیکن اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کی یا بھتیجے کی یا بھانجے کی اگر کسی غلطی کو دیکھتا ہے تو یا تو گھر میں آ کے کہتا ہے کہ وہ بھتیجا یا بھانجا ہے، چھوٹا بھائی ایسا کر رہا تھا، یا پھر وہ اس کو وہیں ڈانٹتا۔ تو بھائیوں اور ماموں اور چچاؤں تاؤں میں جو محبت ہو سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ غیروں میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں پر کڑی نظر رکھو۔ شروع میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ اولاد جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اگر صحیح تربیت کری، اس کی صحیح دیکھ ریکھ کری، صحیح دینی تعلیم دی اور اس کو اچھا انسان بنایا تو یہ نیک نامی کا ذریعہ بنے گا، دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اگر اس کے خلاف ہو گیا تو دنیا میں بھی لوگ برا کہیں گے کہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کا لڑکا، فلاں کی لڑکی ہے، اور آخرت میں تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، آخرت میں یہ اولاد جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔